یہ وہ قیدی تھا جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ جس وقت اس کو میدان میں لایا گیا، جلاد تیار ہے بالکل، اور آخری وقت میں جو قیدی تھا اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اپنی اس دوسری بیوی کو، جس کی باقاعدہ رخصتی ہوئی تھی، چند مہینے اس کے گھر میں رہی تھی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ میں واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں، یہ سعودی عرب کی جیل کے اندر ایک دینی جو ادارہ ہے یا دینی امور کا جو نگران ہے، اس کے یہ واقعہ سنایا۔ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، اور مجھے نہیں پتہ کہ پاکستان کے اندر کس حد تک ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر ہر جیل کے اندر ایک دینی امور کا ایک نگران ہوتا ہے، جو قیدیوں کے پاس بیٹھتا بھی ہے، ان کی دینی رہنمائی کرتا ہے، ان کو قرآن سکھاتا ہے۔ اگر وہ دوسرے ارکان اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آگاہی، چھوٹی صورتیں، نماز کا طریقہ وغیرہ، تو وہ قیدیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ قیدی جن کی لمبی قید ہوتی ہے۔ تو وہ واقعہ سناتے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیل میں ایک قیدی تھا، اور یہ وہ قیدی تھا جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس شخص کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی منکوحہ، اس کو قتل کیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ شخص جو ہے اس پر جرم ثابت ہو چکا تھا، شرعی طور پر قصاص کا حکم نافذ ہو گیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ایسے قیدیوں کو ہم فوری طور پر اس کی سزا کی تنفیذ نہیں کی جاتی، ہو سکتا ہے انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی معافی کی صورت بن جائے، کوئی صلح نامہ ہو جائے، جو اس کا مقتول کا والد یا والدہ یا اس کا جو شرعی وارث ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ اس دوران میں ہوا یوں کہ یہ جو قیدی تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور وہ انتظار میں تھا کہ کب اس کی تنفیذ کی جائے، وہ کہتا ہے کہ اس قیدی کی حالت بدل گئی۔ اس نے جیل کے اندر رہتے ہوئے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، راتوں کو قیام کرتا، عبادت کرتا، مزاج بھی بدل گیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا، وہ قیدی آ کے مجھے کہنے لگا کہ شیخ، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، کیا آپ مجھے کو اس کی تعبیر بتائیں گے؟ شیخ کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم نے خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے قصاص کے میدان میں لجایا جا رہا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک کتاب ہے، اور اس کا نام ہے الدعاء المستجاب، اور آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ ایک مکمل جو لجنہ ہے، کمیٹی ہے، وہ موجود ہے، اور پھر مجھے زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا ہے تاکہ قصاص کو نافذ کیا جا سکے۔ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے، سیاف، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ آیا، اور وہ آ رہا ہے، اور اچانک ایک آواز آتی ہے کہ جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جیسے ہی یہ آواز سنتے ہیں تو لوگوں نے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، اور شیخ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر ہم واپس جیل میں آ گئے تاکہ رہائی کے جو کاغذات ہیں یا اس کی کارروائی ہے اس کو مکمل کیا جا سکے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جب خواب سنا تو میں نے اسے کہا بڑا اچھا خواب ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، لیکن اس کی تعبیر مجھے معلوم نہیں ہے۔ خیر جی، کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، واقعتاً اس کے قصاص کا دن مقرر ہو جاتا ہے، اور جس دن سزا نافذ ہوتی ہے نا، اس دن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو مقتول کا وارث ہوتا ہے اس کو بھی بلایا جاتا ہے۔ مثلا اگر اس کا والد ہے یا والدہ ہے یا بھائی ہے، جو بھی اس کا وارث ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے قصاص کے میدان میں تمہارے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قیدی کو بھی جیل سے نکالا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ اس سے آخری باتیں پوچھی گئیں، وصیت، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی، کوئی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہو، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو، کوئی تمہاری آخری خواہش، جس کا ہمارے ہاں ایک معروف طریقہ کار ہے۔ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سپاہی ہے نا، وہ باقاعدہ سارے لوگوں کے سامنے
وہ اس کا حکم جو ہے پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اس نے فلاں شخص کو قتل کیا، اس کے اوپر مقدمہ چلا، پھر اس کے فلاں محکمے نے اس کی تصدیق کی، پھر فلاں محکمے نے، اور پھر اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ عدالت کے حکم کے مطابق اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جس وقت اس کو میدان میں لائے گا، جلاد تیار ہے بالکل، اور آخری وقت میں جو قیدی تھا اس نے چلانا شروع کر دیا، اس نے لڑکی کے والد کو پکارنا شروع کر دیا، یا ام میری برائے مہربانی ذرا میری گفتگو سن لو، میری بات سن لو، تیری مہربانی ایک دفعہ میری بات سن لو۔ لو جی، اس نے اتنا شور مچایا، بار بار لڑکی کے والد کو کہہ رہا ہے کہ بس تیری مہربانی صرف 1-2 منٹ میری بات تو سن تو لو بس۔ خیر جی، لوگوں نے اس کو اشارہ کیا، انہوں نے کہا اس کو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو آخری لمحات ہیں، تم اس کی بات سن لو۔ وہ لڑکی کا جو والد تھا، جو وارث تھا اس کا، وہ اس کے قریب آتا ہے۔ لو جی، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ لو جی، اس نے اس کے کان میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ تک کم و بیش وہ گفتگو کرتا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا، اور باتیں کرتے کرتے اچانک لڑکی کا جو والد ہے اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لو جی ناظرین کرام، جس وقت اس نے یہ کہا تو لوگوں نے زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ شیخ کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، کہتے ہیں مجھے اس قیدی کا وہ خواب جو اس نے مجھ کو سنایا تھا وہ یاد آ گیا، اور اس دوران میں اس قیدی کے پاس گیا اور کہا سنو یہی تمہارے اس خواب کی تعبیر تھی۔ اس نے بھی کہا شیخ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور مجھ کو اس نے معاف کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، کچھ دن لگ جاتے ہیں، بہرحال اس کو رہا کر دیا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس مقتولہ لڑکی کے والد نے اپنی دوسری بیٹی یعنی مقتولہ کی بہن کا نکاح اسی شخص سے کر دیا۔ لو جی، شادی ہو گئی۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن بہرحال جو ہونا ہے وہ ہو گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس بدبخت نے اپنی اس دوسری بیوی کو، جس کی باقاعدہ رخصتی ہوئی تھی، چند مہینے اس کے گھر میں رہی تھی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں یہ شخص یہ دوبارہ جیل میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں اس سے ملاقات کی، میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں ایک دفعہ اس کے باپ نے معاف کیا، پھر اپنی دوسری بیٹی تمہیں دے دی، تمہاری شادی ہوئی۔ کہنے لگا کہ واقعی اصل میں بات یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ میں نے اس کو قتل کیا تھا اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور پھر قانون قدرت، نظام، اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کے اوپر دوبارہ قصاص نافذ ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی ہے تاکہ تم ناحق خون بہانے سے بچو۔ اس وقت اگر وہ معاف نہ کرتا تو یہ بدبخت کا یہی تھا اس کا انجام کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض اوقات مجھ سمیت میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ کے فضل سے نرم دل رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات صرف نرمی جو ہے وہ کام نہیں چلتی۔ بعض اوقات بدلہ لینا جو ہے اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کو روکا اسی طریقے جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر حدود اللہ جو ہے وہ نافذ کی جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ نرمی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال عزیزو، اس بات کو پھر سمجھیں کہ جو احکام الہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں رہنمائی کی ہے نا، وہ بالکل سچ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مندو، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے کہ تم بدلہ لو اور بدلہ لینا چاہیے۔
بارک اللہ فیکم.